بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں قبر انسان سے بات بھی کرے گی اور شکایت بھی کرے گی؟ آج سنیں وہ الفاظ جو قبر خود نافرمان انسان سے کہے گی۔ اللہ کے نافرمان کے ساتھ قبر کا یہ شکوہ ہوگا: اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن تھا، مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہ کی۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میری نزدیک، ان میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا۔ آج میں تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتا ہے: آج تیرے اندر میرا نافرمان آ گیا ہے، جو دنیا میں میری نعمتیں کھا کر میری زمین پر بڑے تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ آج اس کو پکڑ لے اور دبا لے۔ لہٰذا اس پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے لیے آگ کا بستر بچھا کر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول کر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ نعمتیں اور آسائشیں ایک نظر دیکھ لو جن سے اللہ عز و جل نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جہنم کی گرمی اور بدبو اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اب جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ دونوں کا نظارہ کرنے کے بعد اس کے برے اعمال انتہائی مکروہ اور بدصورت انسانی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، جس سے کافر کے خوف اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نافرمان اسے کہے گا: تم کون ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہارا عمل ہوں، تجھے برے انجام کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ پھر کافر اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ وہ اس سے ایک کھاری ضرب لگاتا ہے جس کی مار سے کافر کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ پھر دوبارہ اسے صحیح و سالم بنا دیا جاتا ہے اور فرشتے پھر مارتا ہے۔ وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس وقت یہ اللہ کا نافرمان کہے گا: اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ مزید فرمایا: قبر میں کافر کو ڈسنے کے لیے ایسے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو زمین پر کبھی کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ قیامت تک اسے بچھو اور اژدہے ڈستے رہیں گے۔ زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کافر پر تنگ ہو جا، چنانچہ زمین اس پر اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ جہنم میں ڈسنے والے سانپوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قبر میں دیے جانے والے عذاب کے بارے میں فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہر اژدہے کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں، اور یہ اژدہے کافر کو قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہتے ہیں۔
خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے کسی کو درندے نے کھا لیا ہو، چاہے کسی کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی سب کے لیے ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔